بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈیفیکلٹس ووکیبلری اور اس کے ساتھ اس کی اردو میں اور انگلش میں میننگ، اور اس کو میں ڈفرینٹ ٹینسز میں بھی یوز کروں گا۔ سو دا فرسٹ ورڈ از ٹائرانی۔ ٹائرانی کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم یا جابرانہ حکومت، میننگ کروئل اینڈ اوپریسو یوز آف پاور۔ اس کو پریزنٹ کنٹینیوس میں اس طرح یوز کیا جائے گا: دا رولر از امپوزنگ ٹائرینی آن دا سٹیزن۔ حکمران شہریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ از امپوزنگ ٹائرینی، وہ ظلم کر رہا ہے۔ کیا؟ حکمران کن پر؟ سٹیزن پر، شہریوں پر۔ اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں گے: ٹائرینی ڈسٹرائز۔ ٹائرینی ایک نون ہے تو پہلے ٹائرینی آئے گا، پھر ڈسٹرائز۔ یہ سنگولر نون ہے تو اس کے ساتھ ایس لگے گا۔ ٹائرینی ڈسٹرائز۔ ٹائرینی جو ہے، جو ظلم ہے، وہ تباہ کرتا ہے۔ دا فریڈم آف پیپل، لوگوں کے آزادی کو۔ ظلم لوگوں کی آزادی کو تباہ کرتا ہے۔ اس کو پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: دا کنگ شوڈ ٹائرینی ٹورڈ ہز سبجیکٹ۔ بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کیا۔ ٹورڈ ہز سبجیکٹ۔ ٹورڈ ہز سبجیکٹ مطلب اپنی رعایا پر۔ کنگ نے، بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کیا۔ شوڈ ٹائرنی، ظلم کیا۔ پریزنٹ پرفیکٹ میں اس طرح یوز ہوگا: دا ڈکٹیٹر ہیز ایکسرسائزڈ ٹائرنی فار مینی ایئرس۔ عامر، دا ڈکٹیٹر عامر ہیز ایکسرسائز، کر رہا ہے، ٹائرنی، ظلم، فار مینی ایئرس، کئی سالوں سے۔ عامر کئی سالوں سے، آمریت والا کئی سالوں سے ظلم کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو فیوچر سمپل میں یوز کریں: دا پیپل ول ناٹ ٹالریٹ ٹائرنی اینی مور۔ لوگ ٹالریٹ نہیں کریں گے ظلم، اینی مور، مزید۔ لوگ اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از اوبلیگیٹری۔ اوبلیگیٹری کا مطلب ہوتا ہے ریکوائرڈ بائی رول، لا اور ڈیوٹی، سم تھنگ دیٹ مسٹ بی ڈن۔ لازمی یا فرض جو چیز ہوتی ہے وہ اوبلیگیٹری ہوتی ہے۔ اس کو ہم ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں یا پریزنٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: اٹینڈنس، جو حاضری ہوتی ہے، از اوبلیگیٹری، ضروری ہوتی ہے۔ فار آل اسٹوڈنٹ، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر طالب علم کے لیے حاضری ضروری ہوتی ہے۔ تمام طالب علم کے لیے، تمام طلباء کے لیے حاضری لازمی ہے۔ اس کو پریزنٹ کنٹینیوس میں یوز کریں گے: دا اسکول از میکنگ یونیفارم اوبلیگیٹری۔ اس سے اسکول اس سال یونیفارم کو لازمی کر رہا ہے۔ پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: ویئرنگ اے ہیلمٹ واز اوبلیگیٹری فار رائڈرز۔ سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی تھا۔ پریزنٹ پرفیکٹ میں اس طرح یوز کریں گے: دا گورنمنٹ ہیز میڈ ویکسینیشن اوبلیگیٹری۔ حکومت نے ویکسین کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ فیوچر سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: اٹ ول بی اوبلیگیٹری ٹو فالو دس رول۔ ان قواعد پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ کے سینونیمز میں کمپلسری، مینڈیٹری، ریکوائرڈ، اسینشیل یا بائنڈنگ۔ 5 سینونیمز ہیں اس کے: کمپلسری، مینڈیٹری، ریکوائرڈ، اسینشیل، بائنڈنگ۔ اور اس کے جو اینٹونیمز ہیں، جو اس کے مخالف ورڈ ہیں، اپوزٹ ورڈ ہیں: آپشنل، والنٹری، ان نیسیسری، نان اسینشیل اینڈ ڈسکریشنری۔ So the next word is connoisseur. A person who has expert knowledge or a deep appreciation of something, especially art, food or culture. ایسا شخص جو ایکسپرٹ ہے علم میں یا کسی چیز میں، جو گریٹ اپریسیشن ہو کسی چیز کی، اسپیشلی فوڈ ہو، آرٹ ہو یا کلچر ہو۔ کنوائسر کے جو سینونیم ہوں گے وہ ہوں گے: ایکسپرٹ، ایفیسیناڈو، اسپیشلسٹ، اتھارٹی اینڈ سیونٹ۔ اور اس کے جو اینٹونیم ہوں گے: نووس، امیچور، بگنر، لے مین اینڈ اگنورینٹ۔ اینٹونیم کون ہوں گے؟ نووس، امیچور، بگنر، لے مین اینڈ اگنورینٹ۔ اگر ہم اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں: ہی از اے کنوائسر آف کلاسیکل میوزک۔ وہ کلاسیکل موسیقی کا ماہر ہے۔ کنوائسر جو ہوتا ہے وہ نون کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایکسپرٹ ہو کسی چیز میں تو، کسی چیز میں ماہر ہو تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کنوائسر کے طور پہ۔ اگر ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں یوز کریں تو ہی از بیکمنگ اے، وہ بن رہا ہے، کنوائسر، وہ ایک ماہر بن رہا ہے، اور فائن آرٹ کا، وہ عمدہ فن کا ماہر بنتا جا رہا ہے۔ پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: ہی واز اے کنوائسر آف ریئر بکس۔ وہ نایاب کتابوں کا ماہر تھا۔ ہی ہیز بیکم اے کنوائسر آف ٹریڈیشنل کوئزن۔
وہ روایتی کھانوں کا ماہر بن چکا ہے. ٹریڈیشنل کوئزن کا ماہر بن چکا ہے. وہ روایتی کھانوں کا ماہر بن چکا ہے. فیوچر سمپل میں اس طرح یوز کریں گے ہی ول بیکم اے کنوسر آف اینٹیک. وہ نوادرات کا ماہر بن جائے گا. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے امپیچوس. امپیچوس ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوتا ہے، مطلب ایکٹنگ کوئکلی وداؤٹ تھنکنگ. جلد بازی یا جذباتی طور پر بغیر سوچے عمل کرنے والے کو امپیچوس کہتے ہیں. امپلسو اینڈ ریش وہ امپیچوس کے سنونم ہوتے ہیں. تو مزید سنونم اس طرح ہوں گے: امپلسو، ریش، ہیسٹی، ریکلیس اینڈ ہیڈ اسٹرانگ. کون سے سنونمس ہیں؟ امپلسو، ریش، ہیسٹی، ریکلیس اینڈ ہیڈ اسٹرانگ. اور اس کے اینٹونمس کاشیس، کیئرفل، تھاٹ فل، ڈیلیبریٹ اینڈ پیشن. یہ اس کے اینٹونم کے طور پہ یوز ہوں گے. پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز ہوگا: ہی از این امپیچوس ڈیسیژن میکر. وہ جلد باز فیصلہ کرنے والا ہے. امپیچوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلد باز فیصلہ کرنے والا. جو جلدی کرے وہ امپیچوس ہوتا ہے، اور ڈیسیژن میکر جلدی فیصلہ کرنے والا وہ ہے. پریزنٹ کنٹینیوس میں اس طرح یوز ہوگا: ہی از میکنگ این امپیچوس ڈیسیژن. وہ ایک جلد باز فیصلہ کر رہا ہے. پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: ہی میڈ این impetuous move in anger. اس نے غصے میں جلد بازی کا قدم اٹھایا. پاسٹ پرفیکٹ میں اس طرح یوز ہوگا: he has taken impetuous action. وہ پہلے بھی جلد باز اقدامات کر چکا ہے. he has taken impetuous action before. وہ پہلے ہی جلد باز اقدامات کر چکا ہے. actions before پہلے ہی ایکشن، impetuous جلد کر چکا ہے. he has taken وہ جلد پہلے ہی فیصلے یا اقدامات کر چکا ہے. اس کو فیوچر سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: he will regret his impetuous behavior. وہ اپنے جلد باز رویے پر پچھتائے گا. جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے نیبولس. نیبولس ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ویگ، انکلیئر اور ناٹ ویل ڈیفائنڈ. مبہم اور غیر واضح وہ نیبولس کے اردو میں میننگ ہے، اور انگلش میں ویگ، انکلیئر اور ناٹ ویل ڈیفائنڈ. سینونیمز کے ہوں گے: ویگ، انکلیئر، ایمبیگوس، انڈیفینٹ. اور اینٹونیم ہوں گے: کلیئر، ڈیفینٹ، پریسائز اینڈ اوبویس. اگر ہم اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں تو ہز پلانز آر نیبولس اینڈ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے منصوبے مبہم ہیں اور سمجھنا مشکل ہے. ہز پلانز آر نیبولس، اس کے منصوبے مبہم ہیں اور ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ اور سمجھنا مشکل ہے. پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز ہوگا: ہز ایکسپلینیشن واز نیبولس. اس کی جو وضاحت تھی وہ مبہم تھی، وہ غیر واضح تھی. ڈیورنگ دا میٹنگ کے دوران. فیوچر سمپل میں یوز ہوگا: with evidence the theory will remain nebulous. without evidence the theory will remain nebulous. ایویڈنس کے بغیر تھیوری جو ہے وہ مبہم اور غیر واضح رہے گی. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے سیکیور. سیکیور ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. ورب کے طور پہ یوز ہو تو حاصل کرنا یا محفوظ بنانا، اور ایڈجیکٹو کے طور پہ ہو تو محفوظ. سیو، پروٹیکٹڈ فرام یا آر ٹو ٹین سم تھنگ سکسیزفلی، یا پروٹیکٹنگ فرام ڈینجر. تو یہ سیکیور کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے سینونیمز ہوں گے: پروٹیکٹ، سیف گارڈ، انشور یا اوبٹین. اگر ہم اس کو اینٹونیم میں یوز کریں تو انڈینجر، ایکسپوز، لوز، رسک. اس کو پریزنٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: ہی سیکیورز دا بلڈنگ اوور نائٹ. وہ ہر رات عمارت کو محفوظ بناتا ہے. پاسٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے: دا پولیس سیکیورڈ دا ایریا آفٹر دا انسیڈنٹ. پولیس نے واقعے کے بعد علاقے کو محفوظ بنایا. پریزنٹ کنٹینیوس میں اس طرح یوز کریں گے: دے آر سیکیورنگ دا بارڈر ناؤ. وہ اب سرحدوں کو محفوظ بنا رہے ہیں. پاسٹ یا پریزنٹ پرفیکٹ میں اس طرح یوز کریں گے: وی ہیو سیکیورڈ انف فنڈنگ فار دا پروجیکٹ. ہم نے منصوبے کے لیے کافی فنڈنگ حاصل کر لی ہے. فیوچر سمپل میں سر یوز کریں گے: دا کمپنی ول، جو کمپنی ہے کرے گی، سیکیور محفوظ، نیو کنٹریکٹ نیکسٹ ایئر. جو نئے کنٹریکٹ ہیں وہ اگلے سال کمپنی سیکیور کرے گی. کمپنی اگلے سال نئے معاہدے حاصل کرے گی یا سیکیور کرے گی. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ریتھ. ریتھ مطلب ایکسٹریم اینگر یا اسٹرانگ پنشمنٹ کازڈ بائی اینگر. شدید غصہ یا قہر ہو تو وہ ریتھ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اینگر، فیوری، ریج، ریجفل، پنشمنٹ. اس کے 5 سینونیمز ہیں، اور اس کے جو اینٹونیم ہوں گے: کام، پیسفل، پیشنس اینڈ فارگیونیس. اگر ہم اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں: ہز رات فرائٹنس ایوری ون.
اس کا شدید غصہ سب کو ڈراتا ہے۔ The king's wrath destroyed the village. بادشاہ کے قہر نے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ He is showing his wrath over the mistake. وہ غلطی پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا ہے۔ She has faced her father's wrath many times. Past perfect. وہ present continuous تھا، اس سے اوپر جو تھا past simple تھا۔ She has faced her father's wrath many times. اس نے کئی بار اپنے والد کے غصے کا سامنا کیا۔ They will face. فیوچر سمپل، they will face وہ کریں گے، face سامنا، the manager wrath مینیجر کے غصے کو، if they fail اگر وہ ناکام ہو گئے تو وہ مینیجر کے غصے کو فالو کریں گے، اس کو سامنا کریں گے۔ جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے abandon۔ abandon کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، دستبردار ہونا۔ to leave something or someone completely. to give up or stop supporting something. چھوڑ دینا، ترک کرنا ہو تو وہ abandon کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ یہ ورب کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے اور ناؤن کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ اگر ورب کے طور پہ یوز ہو تو اس کو ہم کریں گے ٹو abandon، مطلب چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے abandon، بے فکری، آزادی۔ یہ اکثر طور پہ یوز نہیں ہوتا ایز اے ناؤن، ہمیشہ یہ تقریباً ورب کے طور پہ ہی یوز ہوتا ہے، مطلب ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اگر ناؤن کے طور پہ یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بے فکری یا آزادی۔ اگر ہم اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں، پیپل abandon، جو لوگ ہیں وہ ترک کر دیتے ہیں their old habit، اپنی پرانی عادات کو easily، آسانی سے۔ لوگ آسانی سے اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پاسٹ سمپل میں یوز کریں تو he abandoned، اس نے ترک کر دیا his studies last year، اس نے اپنی اسٹڈیز کو پچھلے سال ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پریزنٹ کنٹینیوس مثبت یوز ہوگا they are abandoning، وہ ترک کر رہے ہیں دا ڈیمیج، جو ان کو نقصان ہوا ہے، جو گھر کا ان کو نقصان ہوا ہے وہ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ میں یوز ہوگا شی ہیز abandoned، وہ ترک کر چکا ہے ہر اولڈ پلانز، اپنے پرانے منصوبوں کو ترک کر چکا ہے، چھوڑ چکا ہے۔ فیوچر سمپل میں یوز ہوگا the teams will abandon the project if it fails، اگر پروجیکٹ ناکام ہوا تو ٹیم اسے چھوڑ دے گی۔ جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے بیشفل۔ ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوتا ہے شرمیلا یا جھجک محسوس کرنے والے کے لیے بیشفل لفظ یوز کرتے ہیں۔ شائع ہو، شرمیلا ہو، ایزلی امبیرس، جو اس کو ایزلی آسانی سے پریشان کیا جا سکے، یا ناٹ کانفیڈنٹ ہو، سوشل سلوحیات میں، سوشل معاملات میں وہ کانفیڈنٹ نہ ہو۔ اس کے سینونمز جو ہوں گے، شائع ہوگا، ٹیمڈ ہوگا، کوئی ہوگا، ریزروڈ ہوگا۔ اینٹونم کانفیڈنٹ، بولڈ، آؤٹ گوئنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ، وہ اینٹونم ہوں گے۔ مطلب شرمیلا یا جھجک محسوس کرنے والے کے لیے شائع، ٹیمڈ، کوئے، ریزرو۔ یہ کوئے جو لفظ ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کافی بار آ چکا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شرمیلا۔ پریزنٹ سمپل میں اس طرح یوز کریں گے ہی از بیشفل، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ شرمیلا ہے۔ when meeting new people، جب وہ لوگوں سے ملتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں یوز کریں گے she is being bashful، وہ ہمیشہ شرمیلا ہی رہا ہے۔ in the gathering today، آج کی گیدرنگ میں وہ شرمیلا یا نان کانفیڈنٹ ہی رہا ہے۔ پاسٹ سمپل میں یوز کریں تو the child was bashful، بچہ شرمیلا تھا during the اسکول پرفارمنس کے دوران جب بچہ تھا وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ فیوچر سمپل میں اس طرح یوز ہوگا he will be bashful، وہ شرمیلا ہوگا، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا at the انٹرویو ٹمارو کے دوران میں۔ اگر ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں یوز کریں she has always been bashful، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جھجک محسوس کرنے والی، نان کانفیڈنٹ محسوس کر چکی ہے بڑے کراؤڈ میں۔ جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے گارنر۔ گارنر کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا، حاصل کرنا، جمع کرنا۔ یہ ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے جمع کرنا، ٹو کلیکٹ، گیدر، اکٹھا کرنا، اور ارن سم تھنگ، یا کوئی چیز حاصل کرنا، سچ، اٹینشن ہو، پریز ہو یا انفارمیشن ہو، حاصل کرنا، جمع کرنا، اس کے لیے گارنر کا یوز ہوتا ہے۔ تو اس کا جو میننگ ہوگا، سینمز ہوگا، وہ ہوگا کولیکٹ، گیدر، اوبٹین، ایکوائر، ارن، ایکیومیولیٹ۔ کولیکٹ جمع کرنا، گیدر جمع کرنا، اوبٹین حاصل کرنا، ایکوائر حاصل کرنا، ارن کمانا، ایکیومیلیٹ جمع۔ جو اینٹونم ہوگا وہ لوز، ڈسپرس، اسکیٹر، گیو اوے اور مس۔
اگر ہم اس کو پریزنٹ سمپل میں یوز کریں، شی گارنرز رسپیکٹ، وہ رسپیکٹ حاصل کرتی ہے، فرام ہر کولیگس، وہ اپنے ساتھیوں سے عزت حاصل کرتی ہے۔ دا کمپین از گارنرنگ پبلک اٹینشن، یہ مہم عوام سے توجہ حاصل کر رہی ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ He has garnered a lot of experience in teaching، اس نے تدریس میں بہت تجربہ حاصل کیا، یہ past perfect tense ہے۔ The event will garner a large audience، اس ایونٹ کو بہت بڑا سامعین حاصل ہوگا، اس کو بہت زیادہ تماشائی حاصل ہوں گے، یہ فیوچر سمپل کا سینٹینس ہے۔ The film garnered excellent reviews، The film garnered excellent reviews last year، اس فلم کو پچھلے سال بہترین جائزے ملے، بہترین ویوز ملے، یہ پاسٹ سمپل کا سینٹینس ہے۔